یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی القرآن المجید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کا پروگرام ہے آپ کے مسائل کا حل۔ اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ نماز سے متعلق گفتگو جاری تھی، نماز سے متعلق سوالات تھے، تو ڈیٹیل میں نماز سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے نماز کے فرائض سرسری طور پر سماعت کی ہے۔ نماز کے فرائض تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قعدہ آخرہ اور خروج بسنعہ، یہ نماز کے فرائض ہے، رکن ہے۔ اگر اس میں سے کچھ رہ گیا، مطلب کسی نے تکبیر تحریمہ بھی کہی، قیام بھی کیا، قراءت بھی کی، رکوع نہیں کیا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا اور پوری نماز اس نے مکمل کی، لیکن رکوع رہ گیا یا سجدہ رہ گیا یا قراءت رہ گئی، تو چونکہ یہ فرائض میں سے ہے، اگر فرائض میں سے کچھ رہ جائے اور سجدہ سہو آدمی کر لے تو نماز اس کی کامل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ چونکہ فرائض کا جب نقصان ہو جائے تو فرائض کا نقصان سجدہ سہو سے پورا نہیں ہوتا۔ تو نماز کے فرائض آپ نے سرسری طور پر سماعت کیے۔ کچھ جو ہے نماز کے فرائض کی ڈیٹیل میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تکبیر تحریمہ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے نہیں، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے۔ جیسے ہمارے گھر کا دروازہ ہوتا ہے، اگر ہم گھر کے اندر ہے تو ہم کہتے ہیں دروازہ اندر ہے، گھر کے باہر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دروازہ باہر ہے۔ تو تکبیر تحریمہ یہ جو ہے افعال نماز سے اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے اس کو نماز کے اندر ہی شامل کرتے ہیں، اور یہ شرائط میں سے بھی ہے، حالانکہ شرائط نماز سے باہر ہے، کیونکہ جب تک شرائط پورے نہیں ہوں گے فرض کی طرف آپ بڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ کہ آپ کا ستر عورت نہیں ہے، استقبال قبلہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو اگر وقت ہی نہیں ہے نماز کا اور یہ شرط ہے، اسی طرح استقبال قبلہ ہے، ستر عورت ہے، اگر یہ ہے ہی نہیں تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز کو شروع کرنے سے پہلے شرائط کا ہونا ضروری ہے، پھر فرائض کی طرف آپ بڑھیں گے۔ تو تکبیر تحریمہ یوں تو اصلاً اس کا تعلق شرائط سے ہے، لیکن اس کو فرائض کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فرائض کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ اس کا اتصال ایسا ہے کہ اس کو نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ پھر نماز کے شرائط یعنی طہارت، استقبال اور ستر عورت، وقت، تکبیر تحریمہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ فرائض سے پہلے ان سب چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہا اور ان میں سے کوئی بھی چیز رہ گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ اکبر جب آپ نماز میں کہیں گے تو ان چیزوں کا طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ، ان 5 چیزوں کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ جب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نماز میں داخل ہوں گے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز رہ گئی، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، ان میں سے ایک چیز بھی رہ گئی، آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوں گے، اگرچہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ لے۔ مثال کے طور پر ستر عورت کو آپ لے لیں۔ اب ستر عورت میں عورتیں بعض اوقات ہماری بہنیں ایسے دوپٹے پہنتی ہیں کہ ان کے سر کے بال چمک رہے ہوتے ہیں، واضح طور پر سر کے بال نظر آ رہے ہیں، اتنا پتلا دوپٹہ ہے، یا جو آستین ہے اور چھوٹی ہے وہ جو ہے کلائیاں ان کی نظر آ رہی ہے، اور چھوٹے دوپٹے پہن کے اگر نماز پڑھیں گے تو یہ عورت کے ستر میں سے ہے کہ اس کی کلائیاں چھپی ہوئی ہو، اس کے بال چھپے ہوئے ہوں۔ صرف 5 چیزیں ایسی ہے کہ نماز میں اس کی کھلی ہوئی ہوگی، منہ کی ٹکلی یعنی چہرے کی جو ٹکلی ہے وہ کھلی ہوئی ہو، اور پونچوں کے نیچے ہاتھ اور ٹھکنوں کے نیچے پاؤں، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور منہ کی ٹکلی، یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ پورا بدن ڈھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب کسی بہن کے جو ہے کلائیاں کھلی ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، اتنا پتلا دوپٹہ پہنا ہوا ہے،
اب وہ کہے اللہ اکبر، چونکہ اس کی دوسری شرائط تو مکمل ہے، طہارت بھی ہے اور جناب علی وقت بھی ہے، استقبال قبلہ بھی ہے، لیکن جو ہے ستر عورت مکمل نہیں ہے، تو اب اللہ اکبر کہنے سے نماز میں وہ داخل نہیں ہوگی۔ لہٰذا نماز میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر کسی نے اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کچھ ایسی نمازیں ہیں کہ جس میں قیام فرض ہے، مطلب کھڑے ہو کر اس کو پڑھنا فرض ہے، جیسے فرائض ہے، وتر ہے، فجر کی سنتیں ہیں، کھڑے ہو کر یعنی قیام اس میں فرض ہے، بیٹھ کر وہ نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ تو کسی نے تکبیر تحریمہ تو بیٹھ کر کہہ لی اور پھر وہ کھڑا ہو گیا، تو یہ اس کے لیے سود مند نہیں ہوگا، اس کی نماز مکمل اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جس میں قیام فرض ہے تو تکبیر تحریمہ بھی اس کو کھڑے ہو کر ہی کہنی ہوگی۔ امام کو رکوع میں پایا، اگر کوئی نماز پڑھنے آیا مسجد میں، امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ اس نے کہی اور رکوع میں چلا گیا، تو گھٹنے رکوع میں وہ پہنچ گیا امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ، تو اس نے اس نماز کو پا لیا۔ اور اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کہی، امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو تکبیر تحریمہ تو اس کی مکمل ہو گئی، لیکن وہ رکعت میں شامل نہیں ہوگا۔ نفل کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی، نماز نہ ہوئی اور بیٹھ کر کہتا تو ہو جاتا، یعنی رکوع میں گیا اور رکوع کی حالت میں وہ نفل کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، تو تکبیر تحریمہ کہنے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کھڑا ہو کر کہے یا بیٹھ کر کہے۔ رکوع میں جا کر جو ہے تکبیر تحریمہ کہے گا تو یہ ویلڈ نہیں ہوگی۔ پھر مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اور مقتدی کو جلدی تھی، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، مقتدی نے کہہ دیا اللہ اکبر۔ اب امام کے ختم کرنے سے پہلے اس کی تکبیر تحریمہ ختم ہو چکی تھی، تو اس صورت میں وہ امام کے ساتھ نہ ہوا، امام سے وہ آگے نکل گیا، تو لہٰذا تحریمہ اس کی نہ ہوئی۔ جب تحریمہ نہ ہوئی، تکبیر تحریمہ نہ ہوئی، تو وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، وہ دوبارہ جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو۔ لہٰذا نماز کے ہر معاملے میں امام کے پیچھے رہیں گے، رکوع ہو سجدہ ہو، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں پیچھے جانا ہے، سجدے میں پیچھے جانا ہے، سلام میں امام سے پیچھے رہنا ہے، اسی طرح تحریمہ میں بھی امام سے پیچھے رہنا ہے۔ جب امام کہے اللہ اکبر تو اب جو ہے امام اکبر تک پہنچے تو اب آپ تکبیر شروع کریں اللہ اکبر، تاکہ آگے نکلنے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، کوئی راستہ ہی نہ ہو کہ آپ آگے نکل جائیں گے اور نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے امام کی تکبیر سے پہلے اپنی تکبیر ختم کر لی، تکبیر تحریمہ، تو اس صورت میں آپ کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، اگر اقتداء کی نیت ہے تو نماز میں نہ آیا ورنہ شروع ہو گئی، مگر امام کی نماز میں شرکت نہ ہوئی بلکہ اپنی الگ پڑھے۔ تب امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اس نے بھی اللہ اکبر کہا اور امام کی تکبیر سے پہلے اس کی تکبیر ختم ہو گئی، لیکن امام کی نماز کے ساتھ اس کا واسطہ نہیں تھا، مطلب وہ اس کی اقتداء میں نہیں آنا چاہتا تھا، تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ جب اپنی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی نماز ہو گئی۔ پھر مزید یہ ہے کہ امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں ہے کہ کب کہی، تو اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی تو نہ ہوئی، اور غالب گمان ہے کہ میں نے امام کے بعد ہی تکبیر کہی ہے، یعنی بہت ازدحام ہے، اب امام صاحب نے تکبیر کہہ لی ہے لیکن پوزیشن ایسی نظر آ رہی ہے کہ تکبیر کہہ لیے، تکبیر کی آواز نہیں آئی، کب امام صاحب نے کہی پتہ نہیں ہے، لیکن پوزیشن وہ دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب تکبیر کہہ چکے ہیں، تو اس نے اب تکبیر کہہ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن غالب گمان یہ ہے کہ میری تکبیر کہنے کے بعد امام صاحب نے تکبیر کہی تھی، تو اب نماز اس کی نہیں ہوگی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو،
مثلاً کوئی گونگا ہے، زبان اس کی بند ہے، زبان سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، تو پھر اس کے وہ دل میں اگر ارادہ کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر اہم ترین مسئلہ ہے کہ افسوس کے مسلمانوں میں بعض ایسے بھی ہیں جن کو اللہ اکبر کہنے بھی نہیں آتا، یعنی کمپیوٹر ان کو چلانے آتا ہے، ان کو گاڑی چلانے آتی ہے، جہاز چلانے آتا ہے، لیکن اللہ اکبر کو کہیں گے اللہ اکبر یا پھر اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ کسی نے اگر تکبیر تحریمہ میں کہہ دیا اللہ اکبر یا اللہ اکبر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ اکبر یہ صحیح طور پر ہمیں نماز کا ایک ایک جز، ایک ایک لفظ ہمیں صحیح صحیح ادا کرنے آنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی اگر ہوئی تو ہو سکتا ہے ہماری نماز ہو ہی نہ، تو نماز اس صورت میں فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر شروع میں ہی کہہ دیا، اگر شروع میں ہی اگر کہا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر جان بوجھ کر سمجھ کر اگر کسی نے ایسا کہا، مثال کے طور پر اللہ اکبر، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کیا اللہ بڑا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ حمزہ استفہام ہو جائے گا تو استفہامیہ جملہ بن جائے گا، تو اس کو نہیں پتا کہ اللہ بڑا ہے، تو سوال کر رہا ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے نماز کے معاملات کو، الفاظوں کو درست رکھنا چاہیے۔ مزید یہ ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کا ثواب بھی مل جائے گا، تکبیر اولیٰ کی فضیلت کو پا لے گا۔ لہٰذا اگر پہلی رکعت میں امام کی تکبیر کے ساتھ اگر تکبیر نہ کہی، رکوع میں بھی اگر مل گیا تو تکبیر اولیٰ کا ثواب پا لے گا، لیکن اصل جو تکبیر اولیٰ ہے وہ یاد رکھیں امام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہنا اور پھر ثنا پڑھنا، یہ جو ہے تکبیر اولیٰ کا کامل ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی نے رکوع میں بھی امام کو پا لیا تو تکبیر اولیٰ کی اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ پھر تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ لی، اب آپ قیام میں ہے، پھر قیام کے بھی کچھ مسائل ہیں، سماعت کیجئے۔ قیام مطلب کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، یعنی آدمی اتنا جھکا ہوا نہ ہو کہ گھٹنوں تک اس کے ہاتھ پہنچ رہے، بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہو، اور اگر اس کی کمر میں خم آتا بھی ہے تو خم اتنا نہ ہو جائے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچے، چونکہ یہ رکوع کی مقدار ہو جائے گی، یہ رکوع کی تعریف میں داخل ہو جائے گا۔ تو قیام یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے تو آدمی کھڑا ہوا ہے۔ مزید یہ ہے کہ فرض، وتر و عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ فرض، وتر، عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ آج کل جو ہے حالات آپ کے سامنے ہیں، بہت ساری مسجدوں میں کرسیاں آ گئی ہیں، اور کرسیوں کی ایک طریقے سے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض مسجدوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کرسیوں کا الگ سے پورشن بنا ہوا ہے اور وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک کوئی مفتی آپ کو اجازت نہ دے دے، آپ کے مسائل کو سن کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر، آپ کی بیماری کو سن کر، جب تک وہ اجازت نہ دے دیں تب تک آپ کرسی پر اور بیٹھ کر نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نماز نہ ہو، چونکہ معمولی بخار اور معمولی پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے، پاؤں میں درد ہونے کی وجہ سے لوگ کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح نماز نہیں ہوتی، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اگر معمولی تکلیف ہے تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا قیام فرض ہے، اور فرض کی چھٹی یا فرض میں اتنی جلدی ریلیف نہیں ملتا۔ شریعت ریلیف بھی دیتی ہے، شریعت چھوٹ بھی دیتی ہے، شریعت نرمی کرتی ہے۔ جب کسی کی مجبوری ہو اور محض معمولی تکلیف ہو تو شریعت مطہرہ اتنی جلدی جو ہے ریلیف نہیں دیتی، بلکہ جو ہے معمولی تکلیف کی وجہ سے بھی قیام فرض ہی ہوگا۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، اب یہ ریلیف ہے، یعنی بندہ ایسی بیماری میں ہے یا ایسی تکلیف میں ہے کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے
لیکن سجدہ کرنے سے وہ قاصر ہے، زمین پر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر اشارے سے پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے، اب اس کو اختیار۔ اب یہ شریعت مطہرہ نے دیکھا کہ بندہ ایسی تکلیف میں ہے کہ زمین پر سجدہ وہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کو قیام کا ریلیف مل گیا، اب وہ چاہے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کرسی پر بھی پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اب وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، کیونکہ زمین پر سجدہ کرنے سے جب قاصر ہے تو وہ اشارے سے سجدہ کرے گا، تو اب اس کو ریلیف مل گیا۔ تو شریعت مطہرہ میں یہ جو ہے، اگر زمین پر سجدہ کرنے سے بندہ قاصر ہو تو قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ جو شخص سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، اب یہ ریلیف ہے، سجدہ کر سکتا ہے زمین پر، لیکن زخم ایسا ہے کہ سجدے کی وجہ سے، سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ زخم دبتا ہے، بہتا ہے، یا پھر جو ہے جب کوئی جسم کا حصہ کوئی فولڈ ہوتا ہے تو وہ زخم دبے گا، جب دبے گا تو بہے گا، یا پھر دیر سے صحیح ہوگا۔ تو اب شریعت مطہرہ نے کہا کہ اب جو ہے بندہ پھر سجدہ زمین پر نہ کرے، وہ اشارے سے سجدہ کر لے، اب یہ ریلیف ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اگر زمین پر سجدہ کرے گا زخم بہے گا، پھر وہ بار بار اس کو سجدہ کرنا ہے زمین پر، بار بار زخم بہتا رہے گا تو وہ پھر زخم صحیح نہیں ہوگا، زخم صحیح نہیں ہوگا، پھر وہ زخم بہے گا اور اتنا بہہ جائے کہ خون جو ہے بہہ جائے گا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر بار بار وضو وہ کرتا رہے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کو ریلیف دیا کہ اگر جو ہے وہ چاہے تو اب بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اشارے سے سجدہ کر لے۔ اگر بندہ اتنا کمزور ہے، اب یہ بھی ایک ریلیف ہے، بندہ اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا، مسجد میں پہنچ سکتا ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے مسجد میں پہنچتے پہنچتے نکاہت اتنی آ جائے گی، اتنی تھکن ہو جائے گی کہ اب وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں اگر گھر پر ہے، مسجد نہیں جا رہا، اگر گھر پر ہی پڑھنا چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو اب اس کو جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت ہے کہ وہ گھر پر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ قیام کرنا یہ فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے تو قیام اس کا ساقط ہو جاتا ہے، اور گھر پر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو قیام وہ پا لیتا ہے کہ مسجد میں پہنچتے پہنچتے اب وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ قیام کرے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ تو اب شریعت مطہرہ نے اس کو کہا کہ اب تم گھر پر ہی نماز پڑھ لو، اگر گھر پر جماعت میسر ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اپنی نماز پڑھ لیں، چونکہ قیام فرض ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر جو ہے قیام کے بارے میں سختی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، لیکن آج کل معمولی تکلیف کی وجہ سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے اور جناب علی کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے شاید بچپن میں یہ چیز سنی ہوگی کہ نماز کسی صورت معاف نہیں، اگر ہو سکے نماز تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا۔ جو آپ کرسی پر جو ہے معمولی باتوں پر لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، آپ مجھے بتائیے کون سا مرحلہ ہے؟ یہ سب سے آخری مرحلہ ہے، اشارے سے نماز پڑھنا۔ یعنی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، رکوع کر رہے ہیں اشارے سے، سجدہ کر رہے ہیں اشارے سے، یہ تو بالکل آخری مرحلہ ہے، یہ تو بالکل آخری مرحلہ ہے۔ تو یہ معمولی تکلیف کی وجہ سے آخری مرحلے کو اپنا لیا ہے، تو اشارے سے نماز پڑھنے کی اتنی جلدی اجازت نہیں ملتی۔ جب تک بندہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہے، وہ قیام کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے۔ معمولی اس کو تکلیف ہوگی تو وہ اسی طرح نماز پڑھے گا، اس کو یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے یا کرسی پر نماز پڑھے۔ پھر مزید یہ ہے کہ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہو، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھل جاتا ہے، کپڑا اتنا کم ہے، ستر تو ڈھکا ہوا ہے، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو ستر جو ہے اس کا کھل جائے گا، چوتھائی ستر، یا قرات سے مجبور محض ہو جائے گا، یعنی کھڑے ہو کر تکلیف میں اتنا مبتلا ہو جائے گا کہ قرات اس سے نہیں ہوگی،
تو اب بھی ریلیف ملے گا، اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یوں ہی کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو اب بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو ہے ریلیف بیان کر دیا گیا۔ اور اگر عصا یا خادم، اب دیکھیں قیام کتنا اہم ہے نماز میں، اگر عصا کے ذریعے، کسی لکڑی کے ذریعے یا خادم کے ذریعے یا دیوار پر ٹیک لگا کر اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو، یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں قیام نہیں کر پا رہا، کھڑا نہیں ہو پا رہا، باقی ساری نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کیا تم عصے پر ٹیک لگا کر یا کسی نوکر، کسی دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یا دیوار پر ٹیک لگا کر قیام کر سکتے ہو یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہو تو تم پر فرض ہے کہ یہ کرو۔ ہاں اس سے بھی قاصر ہو اور کسی صورت قیام نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے شریعت کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو قیام اتنا اہم ہے۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے بندہ، یعنی آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو شریعت میں حکم ہے کہ اتنا ہی آپ کھڑے ہو جائیں، پھر بیٹھ جائے۔ اگر تھوڑا بھی کھڑا ہو سکتا ہے بندہ تو تھوڑا بھی کھڑا ہو جائے اور پھر بیٹھ جائے اور اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اگر مکمل کھڑا ہو سکتا ہے تو مکمل کھڑا ہو، بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت، لیکن تھوڑا بھی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے تو تھوڑا بھی وہ کھڑا ہو، تھوڑی دیر بھی کھڑا ہو۔ لہٰذا قیام کے معاملے میں جو عوام کی سستی ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور معمولی تکالیف پر گھٹنوں میں درد ہے تو جناب عالی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ زمین پر نہیں بیٹھنا، کرسی پر بیٹھنا۔ یہ بھی ایک مسئلہ آج کل ہو گیا کہ معمولی گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس تو گئے تھے علاج کے لیے کہ جناب عالی یہ جو بیرنگ ہے یہ چلتا رہے، ہم اٹھتے بیٹھتے رہے، چلتے پھرتے رہے۔ اب اس نے تو اس کو پتا ہے کہ زمین پر بٹھائیں گے اس کو تو زمین سے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تکلیف کا احساس زیادہ ہوگا، اور جناب علی دوائیاں کھانے کے بعد بھی خاص رسپانس نہیں ملے گا، تو اس کو بٹھا دو کرسی پر، زمین پر بیٹھے گا ہی نہیں۔ جب زمین پر بیٹھے گا نہیں تو پاؤں تو فولڈ ہونے نہیں، تو تکلیف کا احساس کم ہوگا، اور جناب علی تو اس کو بھی جو ہے کچھ کریڈٹ مل جائے گا کہ ہاں ڈاکٹر کی دوائی سے فرق پڑتا ہوگا فرق۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو کرسی پر بٹھا دیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گھٹنے ہیں، پرانا بیرنگ ہے، یہ پرانا بیرنگ جیسا بھی ہو جب تک چل رہا ہے چلتا رہنا چاہیے۔ آپ کو معمولی تکلیف ہو رہی ہے، آپ زمین پر بیٹھے اٹھے کھڑے ہوں، یہ چلتا رہنا چاہیے۔ اگر آپ کرسی پر آ گئے اور آپ نے زمین پر بالکل بیٹھنا بند کر دیا تو یہ تو پاؤں آپ کے جام ہو جائیں گے، کیونکہ فالٹ ہی نہیں ہو رہا۔ جب پرانا بیرنگ روک دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر جام ہو جاتا ہے، پھر اس کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب وہ چلتا رہے تو پھر وہ اگرچہ پرانا ہو تو وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے گھٹنے ہیں، دوائیاں لینی چاہیے، دوائی کرنی چاہیے، سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا رکھی ہے سوائے بڑھاپے کے۔ حدیث پاک ہے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہاں ہر مرض کی دوا ہے۔ تو اگر گھٹنے کا مرض ہے یا کوئی مرض ہے تو اس کی دوا ہے، ہمیں دوا کرنی چاہیے، اور دوا ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ پین کلر ہو۔ جس طرح آج کل معاملہ چل رہا ہے، پین کلر ہمیں دے دی جاتی ہے اور وہ درد جو ہے اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور فی الحال درد محسوس نہیں ہوتا، اور پھر 24 گھنٹے 36 گھنٹے کے بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب تک دوائی نہ لے تب تک سکون نہیں ملتا۔ تو یہ تو علاج تو نہ ہوا، تو اچھے ڈاکٹر سے، اچھے حکیم سے، یا پھر ہومیوپیتھک سے، جہاں سے بھی اچھا علاج ہونا چاہیے، اور مستقل طور پر اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب مستقل طور پر کوشش کریں گے، اور ایک چیز جو ہے زمین پر بیٹھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قابل کیا ہے، تو ہم زمین پر بیٹھیں، چلے پھریں، اٹھے بیٹھیں، سب کچھ کریں انشاءاللہ۔ وہی بات ہے، جو پرانا بیرنگ ہے وہ اگر چل رہا ہے تو چل رہا ہے، اس کو آپ روک دیں گے تو پھر وہ جام ہو جائے۔ تو صرف کرسی کے ہو کے نہ رہ جائیں، اگر جو ہے
آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے تو زمین پر بیٹھیں، اپنے پاؤں کو ہر طرح سے فولڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ چلتے رہیں۔ مزید یہ ہے کہ آگے قیام کے بعد اب قراءت کی بات ہے۔ قیام ہے، پھر اب قراءت ہے، یہ بھی نماز کا فرض ہے۔ اور آپ نے سن لیا کہ نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو سجدہ سہو سے وہ پوری نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے وہ نقصان پورا نہیں ہوگا، نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف صحیح طور پر ممتاز طریقے سے ادا ہو۔ آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود سنیں، یعنی آدمی آہستہ پڑھ رہا ہے تو اس طرح پڑھے کہ خود سنیں، اور تصحیح حروف ضروری ہے۔ اور اگر شور و گل ہے، کسی چیز کی آواز ہے اور اپنے کانوں تک نہیں سن پا رہا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، یعنی آپ قرات کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے کہ نماز میں جو بھی چیز پڑھنا واجب و فرض ہے، یا عام طور پر بھی جو بھی چیز پڑھنا واجب و فرض ہے، اس کو اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے کانوں تک سنیں، جیسے کہ قرات نماز میں کرتے ہیں تو قرات جب کریں گے تو کم از کم اتنی آواز سے کریں گے کہ ہماری کانوں تک وہ آواز آئے۔ اگر کانوں تک آواز نہیں آتی تو پھر اس صورت میں جو ہے پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بندہ آواز تو اتنی نکال رہا ہے، نارملی آواز نکالنی ہے، اتنی نہیں کہ ہمارے برابر والا پریشان ہو جائے، بس کانوں تک آواز آئے، اتنی آواز نکالنی ہے۔ اب مثال کے طور پر اوپر پنکھا چل رہا ہے، پنکھے کی آواز ہے اور آپ اتنی آواز نکال رہے ہیں، لیکن جو ہے آپ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ آپ تو اتنی آواز نکال رہے ہیں۔ پھر مزید یہ ہے کہ حروف کی تصحیح ہونا ضروری ہے، یعنی ہر حرف واضح طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہے لیکن ادائیگی درست نہیں ہوتی، اس طرح الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس طرح، حالانکہ مالک یوم الدین، انعمت علیہم، انمتا بولے، انمت علیہم۔ اب پورا جو ہے سورہ فاتحہ ہی کو لے لیں، کسی قاری کو آپ سنا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی غلطیوں سے سورہ فاتحہ بعض لوگوں کی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو کم از کم سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یاد کرنا فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ یاد کرنا فرض عین ہے، اس لیے کہ اس پر ہماری نماز کا انحصار ہے۔ ہمارے یہاں پر تو جو ہے کوئی اس طرح بولتے پزا، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے پزا نہیں ہوتا، پزا ہوتا ہے، اور اس کی بھی ادائیگی بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا ہے، حالانکہ اس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی انگریزی لفظ غلط بول دے تو اس کی کلاس لے لی جاتی ہے، تو ہم اپنے گریبانوں میں جا کے کہ ہماری تلاوت قرآن کیسی ہے، لہٰذا اپنی سورہ فاتحہ کسی قاری صاحب کو سنائیں، پوری نماز کسی قاری صاحب کو سنائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ رب تعالی ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔